ڈی جی آئی ایس پی آر آج دوپہر 2 بجے اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری ملکی اور علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور دیگر امور پر بریف کریں گے۔ رواں سال 12 ارب ڈالر قرضے کی واپسی مؤخر ہونے کا امکان۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق جولائی کے آخر تک 3 ارب ڈالر کا قرضہ رول اوور ہوگا۔ پاکستان نے یو اے ای حکومت کو درخواست کر دی۔ 2 ارب ڈالر کی ادائیگی جنوری کے آخر میں مؤخر ہوگی۔ 1 ارب ڈالر جولائی میں واجب الادا، یہ ادائیگی بھی مؤخر ہونے کا امکان ہے۔ گلگت بلتستان کے نگران کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ تقریب حلف برداری گورنر ہاؤس میں ہوئی۔ قائم مقام گورنر اور اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی نذیر احمد نے نگران کابینہ سے حلف لیا۔ جی بی کابینہ میں 12 وزیر اور 2 مشیر شامل ہیں۔ پنجاب بھر میں شہروں اور دیہات کی تعمیر و ترقی کا کام تیز کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام، لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام اور مثالی گاؤں منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ پی ایچ اے، صاف پانی اور دیہی روڈ منصوبوں پر بھی پیش رفت کا جائزہ۔ وزیر اعلیٰ کا سیوریج لائن سڑکوں کے بجائے گرین بیلٹ میں بچھانے کا حکم۔ گلیوں اور سڑکوں میں کھدائی کر کے کھلا چھوڑنے پر برہمی کا بھی اظہار۔ کہا کہ عوام کو سڑکوں پر کھدائی کی وجہ سے ہونے والی تکلیف پر معذرت چاہتے ہیں۔ بی آر ٹی سروس کی جمرود اور باڑہ بازار تک توسیع۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی بی آر ٹی سروس کی توسیع کے لیے ہوم ورک مکمل کرنے کی ہدایت۔ کہا کہ بی آر ٹی سے ضلع خیبر کے عوام کو محفوظ، معیاری اور سستی سفری سہولت میسر ہوگی۔ پشاور اور ضلع خیبر کے درمیان آمد و رفت مزید آسان ہو جائے گی۔ توسیع سے ٹریفک دباؤ اور ماحولیاتی آلودگی میں کمی ہوگی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا شنگھائی کے شہری منصوبہ بندی کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ۔ محسن نقوی کو ویڈیوز اور ماڈلز کے ذریعے شنگھائی کے ترقی کے ماسٹر پلان سے متعلق آگاہ کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے جدید سہولتوں سے آراستہ اسٹیڈیم کا ماڈل بھی دیکھا۔ شنگھائی اربن پلاننگ کے نظام میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ کہا کہ شنگھائی کی ترقی ہر شہر کے لیے قابل تقلید ہے۔ اسلام آباد کو بھی شنگھائی کی طرز پر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں۔ شنگھائی کی تیز رفتار ترقی سے استفادہ کرنے کے لیے اقدامات کریں گے۔ امریکہ وینزویلا کے ساتھ حالت جنگ میں نہیں، ہم منشیات فروشوں کے خلاف جنگ میں ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امریکی فوج کو دوبارہ وینزویلا بھیجنے کے لیے قانون سازی کی ضرورت نہیں۔ ہم وہاں فوری طور پر انتخابات نہیں کروا سکتے کیونکہ اس وقت عوام کے لیے ووٹ ڈالنا بھی ممکن نہیں۔ ہمیں پہلے ملک کو دوبارہ سنبھالنا ہوگا اور اس میں وقت لگے گا۔ وینزویلا سے متعلق معاملات کی نگرانی کے لیے ٹیم تشکیل دے دی ہے۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو، وزیر دفاع پیٹ ہیگزیت سمیت دیگر شامل ہیں۔ ہتھ کڑی اور بیڑیوں کے ساتھ وینزویلا کے صدر کی نیو یارک کی عدالت میں پیشی۔ مادورو کا صحت جرم سے انکار۔ منشیات اور اسلحہ کی اسمگلنگ سمیت تمام الزامات مسترد کر دیے۔ وینزویلا کا صدر اور ایک مہذب انسان ہوں، مجھے کاراکس میں میرے گھر سے اغوا کیا گیا۔ مادورو کی اہلیہ نے بھی الزامات کو سیاسی قرار دے دیا۔ دونوں کا ضمانت کی درخواست دینے سے انکار۔ عدالت کا 17 مارچ کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ مادورو کو عدالت پیشی کے بعد واپس بروکلن جیل منتقل کر دیا گیا۔ عدالت کے باہر وینزویلا کے حق میں مظاہرہ۔ مظاہرین کا صدر مادورو اور ان کی اہلیہ کی رہائی کا مطالبہ۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاج 10ویں روز میں داخل۔ سیکیورٹی فورسز سے جھڑپوں میں 35 افراد جاں بحق، 4 بچے اور 2 سیکیورٹی فورسز کے اہلکار بھی شامل۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق 1200 سے زائد مظاہرین کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ملک کے 27 صوبوں میں 250 سے زائد مقامات پر مظاہرے جاری۔ دوسری جانب ایرانی چیف جسٹس غلام حسین محسنی کا کہنا ہے کہ شرپسند مظاہرین کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ قومی سلامتی میں خلل ڈالنے والوں کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایرانی قوانین کے تحت شرپسندوں کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ برطانیہ میں فلسطین کے سفارت خانے کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ لندن میں تعینات فلسطینی سفیر حسام زملوت نے تاریخی لمحہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ لندن میں فلسطینی سفارت خانے کا قیام اس بات کا ثبوت ہے کہ فلسطینی شناخت کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ یہ محض نام کی تبدیلی نہیں بلکہ فلسطین کے حد کے خود مختاری اور ریاستی شناخت کی عملی پہچان ہے۔ برطانیہ نے گزشتہ سال ستمبر میں فلسطینی ریاست کو قبول کیا تھا۔